پروین نے آہستہ سے سانس چھوڑا۔ مجھے تو شروع ہی سے شک تھا۔ پہلی بار جب میں نے ٹرومین کو پکڑنے کی کوشش کی تھی تبھی دل میں خلش سی جاگی تھی کہ معاملہ سیدھا نہیں ہے۔ عثمان چونک اٹھا، پھر بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پروین نے نظریں جھکا لی۔ لہجہ پرسکون تھا مگر لفظ چپتے جا رہے تھے۔ جب اس بار ہم نے ٹرومین کو پکڑنے کی کوشش کی، میں نے پورے یقین کے ساتھ اس ہوٹل کا پتہ نکالا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا، لیکن کمرے سے باہر آنے والے آپ تھے۔ بعد میں جب دوسری بار ہم نے ٹرومین کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، وہ پھر بچ نکلا اور اس کی جگہ آپ خصوصی محکمے کے ہاتھ لگ گئے۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے خود کو جان بوجھ کر پکڑوایا تھا، ہے نا؟ عثمان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی، میں خود ہی خصوصی محکمے کے پاس گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ مل کر پراسرار تنظیم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں۔ کچھ لمحوں کے لیے ماحول پر خاموشی چھا گئی، فضا جیسی بوجھل ہو گئی۔ پھر پروین آہستہ سے بولی، اس وقت میں سچ مچ حیران تھی کہ ہماری تمام منصوبہ بندی، ہر بندوبست درست ہونے کے باوجود ٹرومین کیسے فرار ہو جاتا ہے۔ میں نے امیگریشن کے تمام ریکارڈز بھی چیک کروائے تھے۔ اس کے باہر جانے، ملک چھوڑنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ اتنا پراسرار اور طاقتور دکھائی دیتا تھا کہ جیسے جب چاہے آ جا سکتا ہو، مگر پھر بھی میں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ اس دنیا میں کوئی شخص اپنے وجود کے ساتھ نشان مٹا کر یوں غائب ہو سکتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ عثمان نے ہلکی سی تھکی ہوئی سی آہ بھری۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ کو اتنی جلدی مجھ پر شک ہو جائے گا۔ پروین نے تلخی سے مسکرا کر سر ہلایا۔ شروع میں تو بس بے اعتمادی تھی، احتیاط تھی۔ دماغ نے اتنا تک نہیں سوچا تھا کہ آپ ٹرومین ہو سکتے ہیں۔ آخر آپ تو ہمارے سامنے خصوصی محکمے میں قید تھے اور اسی دوران میں مسلسل ٹرومین سے رابطے میں بھی تھی۔ اس نے میرے سارے شکوک وقتی طور پر دبا دیے۔ جس چیز نے واقعی میرے دل میں آپ کے بارے میں کھٹک پیدا کی وہ تب ہوا جب کچھ عرصہ پہلے آپ ناساز ہوئے اور اسپتال میں داخل تھے۔ میں آپ کو دیکھنے آئی۔ نرس نے بتایا کہ آپ گرم پانی سے جل گئے ہیں، لیکن اگر آپ کی جینیاتی ترمیم حرارت برداشت کرنے کے بارے میں تھی تو پھر آپ کیسے جل سکتے ہیں؟ اس صورت میں تو ایک ہی وجہ بچتی تھی، آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ آپ کی حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت میں کبھی کوئی ترمیم ہوئی ہی نہیں تھی۔ وہ لمحہ بھر کے رکی، پھر دھیرے سے بولی، اور تجربہ گاہ میں 5 بچے بچ گئے تھے۔ یہ راز ان 5 کے سوا کسی اور کو نہیں معلوم تھا۔ اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید آپ سب ایک دوسرے کے بارے میں جانتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے علاوہ باقی سب اندر ہی اندر ایک دوسرے کی اصل شناخت سے پوری طرح ناواقف رہے ہوں۔ عثمان نے اعتراف کرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے کنپٹیاں دباتے ہوئے آہستگی سے کہا، جب میں پہلی بار خصوصی محکمے میں گیا، خود کو پکڑوانا میرا اپنا فیصلہ تھا تاکہ کوئی مجھے ٹرومین سے جوڑ نہ سکے۔ میرے لوگ ہر وقت میری نقل کرتے رہے۔ میرے ماتحت بھی اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگرچہ جین سیرم نے ہی میرے اندر وہ کیفیت پیدا کی جس سے لگتا تھا کہ مجھے پھیپھڑوں کا کینسر ہے، مگر میری کھانسی، میرا درد، سب کچھ حقیقت ہے۔ دوا مجھے تھوڑی راحت دے دیتی ہے، بے چینی کم کر دیتی ہے۔ کھانسی کھانسی، یہ کہہ کر عثمان نے بے اختیار اپنا ہاتھ منہ سے ڈھانپا اور زور سے کھانسنے لگا۔ کھانسی کا دورہ کچھ دیر تک جاری رہا۔ اس کے کندھے ہلتے رہے، سانس الجھتی رہی۔ پروین خاموشی سے کھڑی رہی، اس کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ عثمان کی کھانسی تھمی تو آہستہ سے بولی، پراسرار تنظیم سے فرار کے بعد جس بچے کی حرارت مزاحم جینز بہتر کیے گئے تھے، وہ بس عام انسان بن کر جینا چاہتا تھا، چاہے اس کی قیمت یہ ہو کہ وہ صرف 30 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں اس کی شناخت چھپا دوں۔ مجھے بھی اتفاق سے ایک عوامی چہرے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ اب وہ بہت پرسکون زندگی گزار رہا ہے، دنیا کی نظر سے دور۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے پہچانے، اس کا سکون لوٹے۔ وہ باقی معصوم زندگی گزار رہا ہے، اس لیے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ پروین نے آہستہ سے لب بھینچے، پھر دھیمی آواز میں کہا، وہ پروفیسر ایپسن ہے نا؟ یہ سنتے ہی عثمان نے بقیہ بات بھلا دی، چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ پروین نے ہلکا سے سر جھکایا۔ جب باربیرین نے انہیں یرغمال بنایا تھا اور جین سیرم کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے فوراً جواب دے دیا تھا۔
لیکن میں جتنے عرصے اسٹار یونیورسٹی میں رہی میں نے کسی اور پروفیسر کی زبان سے جین سیرم کا ذکر تک نہیں سنا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ موضوع عام نہیں، صرف وہی لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے جن کی دلچسپی جنون کی حد تک تھی۔ پھر باربیرین بھی اس وقت نہیں پہچان رہا تھا۔ اس نے بس انہیں تجربہ گاہ میں دھکا دے کر بند کر دیا، پھر اندر آگ لگا دی۔ جو بھی انہیں بچانے گیا، میری ہم جماعت سمیت سب کسی نہ کسی حد تک زخمی ہوئے، لیکن وہ تقریباً محفوظ رہے۔ اسی دن پہلی بار میرے دل میں پروفیسر ایپسن کے بارے میں شک جاگا۔ سوان خاموش ہو گیا۔ بات نہ بن پڑی۔ پروین نے جیسے خود ہی اپنا نتیجہ سمیٹ لیا۔ ہاں، وہ باقی بہت معصوم زندگی گزار رہے ہیں۔ پروفیسر ایپسن کا خیال آتے ہی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی جین سیرم کی تحقیق کے نام کر دی، جس کی واحد ضد اینٹی سے آگے نکل جانا تھا، اور جو سمجھتا رہا کہ میں اس کے سامنے کھڑی سب سے بڑی رقیب ہوں۔ پروین نے سوچ کے عالم میں سر ہلایا۔ میں اسے کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، ٹھیک ہے؟ عثمان نے آہستہ سے جواب دیا، پھر بے بسی سے ہنس کر بولا، آپ واقعی بہت ذہین ہیں۔ پروین نے تڑپتی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ نہیں، میں اتنی ہوشیار نہیں ہوں جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہوتی تو اس وقت جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں کسی پر آسانی سے بھروسہ نہ کروں، تب مجھے آپ پر ہی سب سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگرچہ میں سب پر شک کرتی رہی، لیکن یہ حقیقت کہ آپ اور ٹرومین ایک ساتھ ایک ہی وقت میں سامنے آئے، میرے سارے شبہات کو دبا گئی۔ پھر خالہ کو ان کے معاملے میں جب سراغ جوڑے، چارلی ٹرومین نے میرے سامنے ایک نئی تصویر کھول دی۔ وہ بات مکمل کر کے رکی، پھر سیدھی آنکھوں سے عثمان کو دیکھا۔ خیر، اب وہ سب اہم نہیں رہا۔ اس وقت میرے لیے اصل بات یہ ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ حقیقت میں کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور کیا ٹرومین آپ کے دل کی بات جانتا ہے؟ عثمان نے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے نظریں پھیر لی۔ نہیں، اسے نہیں معلوم۔ اس نے اپنی کنپٹیاں تھام لی، جیسے سر میں درد اٹھا ہو۔ ہم دونوں اس جسم پر باری باری قبضہ کرتے ہیں۔ جب میں اسے مخاطب کرنا چاہتا ہوں تو وہ سامنے آ جاتا ہے، جب وہ مجھے دھکیلنا چاہتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ ابھی تک دونوں کا اس جسم پر حق ہے، مگر وہ دن بدن مجھ سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ میری جگہ لے رہا ہے۔ پروین، اب میں تمہیں اپنا پورا منصوبہ بتانے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ تم یہ فکر نہ کرو کہ وہ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے۔ جتنا میں اسے جانتا ہوں، اس کے نزدیک تمہاری جان لینا مقصد نہیں، وہ تمہیں ایک کھلونا سمجھتا ہے، بہت قیمتی اور ضدی کھلونا۔ اسے لوگوں پر قابو پانا اچھا لگتا ہے، اور تمہاری ہٹ درمی اس کے لیے چیلنج ہے۔ تم کچھ وقت اس کے ساتھ گزارو، جبکہ میں اس دوران موقع دیکھ کر پتہ لگا سکوں کہ اس نے V16 کہاں چھپا رکھا ہے۔ پروین کا دل دھک سے رہ گیا۔ جو میں نے V16 ملتے ہی خود کو انجیکشن نہیں لگایا؟ عثمان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے روک لیا تھا۔ پروین کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ عثمان نے گہری سانس لی۔ اس جسم سے کوئی بھی فیصلہ کروانا ہو تو پہلے مجھے اور اسے دونوں کو کسی نہ کسی حد تک اتفاق رائے تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اگر میں کسی بات پر بہت سختی سے ڈٹ جاؤں تو وہ میرے خلاف نہیں جا سکتا۔ آخر کار بنیادی شخصیت اب بھی میں ہوں، لیکن اگر وہ آخر کار مجھ پر غالب آ گیا، اگر میں اندر ہی قید ہو کر رہ گیا، تو پھر وہ خود کو V16 کا انجیکشن لگا لے گا۔ وہ تیزی سے بولنے لگا، آواز میں گھبراہٹ گہرائی۔ پروین، وقت کم ہے، میری بات دھیان سے سنو۔ میں اپنی عمر سے زیادہ جی چکا ہوں۔ اب V16 کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ زینڈر ہے۔ میں چاہتا ہوں ساری برائی، سارے گناہ میرے ساتھ ختم ہو جائیں۔ کیا تم سمجھتی ہو؟ وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں جلدی بڑھتی گئی۔ جو وہ بولتا گیا، آواز پتلی اور تیز ہوتی گئی، جیسے اندر سے کوئی اور بھی اس پر چیخ رہا ہو۔ جملہ ختم ہوتے ہی اس نے بے صبری سے اپنی اینک نوچ کر اتار دی، اور لہجہ پل میں بدل گیا۔ وہ تم سے بات کر چکا ہے نا؟ اب تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ تمہیں میرے حکم پر پہلے سے بھی زیادہ فرمانبردار ہونا ہوگا، میری چھوٹی خادمہ۔ اب میں جو کہوں گا وہی کرو گی، ورنہ تم زینڈر کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ پروین نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب دیتے ہی ٹرومین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ جیب سے ایک چھوٹی سی گولی نکال کر اس کی طرف بڑھا۔ یہ لو۔ پروین نے حیرت سے گولی کو دیکھا، پھر بے اختیار سے سونگا۔ ٹرومین معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا،
پریشان مت ہو میری چھوٹی خادمہ، تم جانتی ہو تم میری سب سے خاص خادمہ ہو، اور تمہاری ہی مہربانی سے اس کنگ نے میرا پورا سرمایہ منجمد کروا دیا ہے۔ تو اب اس دنیا میں میرے پاس صرف ایک ہی خادمہ بچی ہے، اور وہ تم ہو۔ مجھے بس یہ فکر ہے کہ تم راستے میں کہیں بھاگ نہ جاؤ۔ بہرحال میں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی بہن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ میرے پاس اب کوئی باربیرین بچا ہے جو محافظ کی طرح میرے ساتھ کھڑا ہو۔ باربیرین کا نام آتے ہی پروین کے ذہن میں لاشعوری طور پر ملکہ کا چہرہ آ گیا۔ جب وہ شمائل کے گھر واپس لوٹ رہی تھی تو ملکہ نے سالس کو فون کر کے باربیرین کی موت کی خبر دی تھی۔ ملکہ کی حفاظت پر معمور گارڈز کے کپتان اور نائب کپتان دونوں کو جین سیرم کا انجیکشن لگایا گیا تھا۔ ایک کا جسم اس دباؤ کو برداشت نہ کر سکا اور وہ مر گیا، دوسرا البتہ زیادہ طاقتور ہو گیا۔ ملکہ نے الجھن میں سالس سے پوچھا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پروین نے بھی اس وقت اپنی رائے دی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ باربیرین کے پاس جو سیرم تھا وہ خالص اصل فارمولا نہیں تھے، اس لیے وہ کسی کو باربیرین جیسا جتنا طاقتور تو بنا سکتے تھے، مگر رد عمل اتنا شدید نہیں ہوگا۔ بدترین صورت میں اس کی عمر 10 برس کم ہو سکتی ہے۔ باربیرین مرنے سے پہلے جس محافظ کو ملکہ کے لیے تیار کر رہا تھا وہ واقعی اس کے بارے میں مخلص تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ملکہ محفوظ رہے، چاہے قیمت اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ ہو۔ فون پر طویل خاموشی کے بعد ملکہ کی مدھم آواز آئی تھی، میں باربیرین کو باقاعدہ دفن کرنا چاہتی ہوں، پورے احترام کے ساتھ۔ آپ کو اعتراض ہوگا؟ حقیقت تو یہ تھی کہ سالس کو اعتراض ہو یا نہ ہو، ملکہ کرنے وہی والی تھی جو اس نے سوچ لیا تھا۔ یہ اس کے دل اور اس کے ماضی کا معاملہ تھا، لیکن ملکہ نے پھر بھی سالس کی رائے پوچھی تھی، کیونکہ ان تمام سالوں میں وہ اسے دوست سمجھتی رہی تھی، جبکہ باربیرین سالس کا دشمن تھا۔ غیر متوقع طور پر ہمیشہ طنز کے لیے تیار رہنے والا سالس اس بار سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، مرنے والوں کا احترام کرنا چاہیے، جو تم مناسب سمجھو وہی کرو۔ دنیا نے باربیرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ واقعی ظالمانہ تھا۔ اس نے بھی رد عمل میں خون سے جواب دیا، لیکن اب جب وہ خود مٹی میں مل چکا ہے تو ماضی کی آگ بجھانے ہی میں سب کی بھلائی تھی۔ خیالات کا سلسلہ ختم ہوا تو پروین نے پھر ہاتھ میں پکڑی گولی کو دیکھا اور اسے ناک کے قریب لا کر سونگا۔ یہ ایک طرح کے پٹھوں کو ڈھیلا کرنے والی دوا تھی، ایسی دوا جو جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی، بس انسان کو کمزور اور ڈھیلا چھوڑ دیتی تھی، یوں کہ وہ پوری طاقت سے لڑ نہ سکے۔ یوں ٹرومین کو یقین ہو جاتا کہ وہ اس کے سامنے بغاوت نہیں کر سکے گی۔ پروین نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سے طنزیہ تبسم کیا، واقعی آپ کے کمزور بازوؤں اور ٹانگوں کے لحاظ سے بہتر بھی یہی ہے کہ آپ مجھ سے زخمی ہونے کا خطرہ نہ لیں ٹرومین۔ وہ فوراً تپ اٹھا، اس کے چہرے پر صفاق سی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ تم؟ اس کا جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی پروین نے گولی منہ میں ڈال کر نگل لی۔ کچھ ہی لمحوں میں اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم سے طاقت جیسے بہہ رہی ہے، بازوؤں اور ٹانگوں میں ڈھیلا پن سرایت کرنے لگا تھا، لیکن تکلیف، جلن یا عجیب بے چینی۔ اس نے ہتھیلیاں کھول کے بند کی، قدم جما کر دیکھا، یوں لگا جیسے وہ کسی عام نازک سی عورت کی طرح ہو گئی ہو، جس کے پاس نہ خاص طاقت ہے اور نہ ہی غیر معمولی پھرتی۔ بس اتنا ہی۔ گولی کا اثر تقریباً ایک دن رہنا تھا، یعنی جتنے دن وہ ٹرومین کے ساتھ رہے گی وہ اس کے سامنے آنے سے پہلے ہر روز یہی دوا کھائے گی۔ اس کی اتنی فرما برداری دیکھ کر ٹرومین نے بھی طنز کو وقتی طور پر روک دیا۔ وہ مڑا اور آگے چل پڑا، میرے پیچھے آؤ۔ وہ سامنے کھڑی کار کی مسافر نشست پر جا بیٹھا، تھوڑی سی ڈرائیو سیٹ کی طرف اشارہ کیا، چلو ڈرائیو کرو میری خادمہ۔ پروین کے چہرے کے خد و خال ایک دم ہی کو سخت ہو گئے، مگر زینڈر کی سوچ آتے ہی اس نے گہری سانس لی اور خاموشی سے ڈرائیو سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی ہدایات کے مطابق گاڑی چلاتی رہی۔ کچھ دیر بعد گاڑی شہر سے دور سنسان راستے پر چلی گئی تو پروین کے ماتھے پر ہلکی سی چکن پڑ گئی۔ ٹرومین دھیرے سے ہنسا، اصل میں تو ہمیں اب تک بحری جہاز پر ہونا چاہیے تھا، کھلے سمندر کی ہوا میں کتنی راحت ہوتی، بدقسمتی سے تم لوگوں نے میرا جہاز ہی چھین لیا۔ خیر، مجھے ایک بات کا بہت اشتیاق ہے، میری چھوٹی خادمہ، تم نے آخر کنگ کو اپنے ساتھ کیسے ملا لیا؟ بوڑھا لومڑی تو عمر بھر کسی کے سامنے جھکا ہی نہیں، اور تم نے اسے اپنے لیے ڈھال بنا لیا۔ پروین نے اس بات کو کوئی جواب نہیں دیا، بس سامنے سڑک پہ نظریں جمائے رکھی، نرم لیکن مضبوط لہجے میں پوچھا، زینڈر کہاں ہے؟
وہ نہیں جانتی تھی کہ بوڑھے کنگ کی موت کو سن کر ٹرومین کیسا رد عمل دے گا۔ اتنے غیر یقینی حالات میں وہ فی الحال خاموش رہنا بہتر سمجھتی تھی۔ ٹرومین نے سرد لہجے میں کہا، وہ آگے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے مزید کچھ نہ پوچھا، آنکھیں سکیڑ کر سامنے دیکھتی رہی، جیسے دل ہی دل میں ہر ممکن راز سناب توڑ رہی ہو۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد یکایک ٹرومین نے کہا، رکو۔ پروین نے فوراً بریک لگائی۔ گاڑی سڑک کنارے جا رکی۔ ارد گرد ویران میدان پھیلے تھے، سوکھی جھاڑیاں، ہلکی مٹی کا بادل، کہیں انسان کا نام و نشان نہیں۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ ٹرومین یہاں کیوں رکا، کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بنا پیچھے دیکھے آگے چل دیا۔ پروین بھی کار سے باہر آئی اور چند قدم ہی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ ٹرومین کا لہجہ اونچا اور چپتا ہوا رہ گیا۔ وہ تو مسخر سے بولا، میں واش روم جا رہا ہوں، کیا تم ساتھ آ کر تماشا دیکھو گی؟ پروین، اس نے ابرو اچکا کر کار کی طرف واپسی کا رخ کیا اور خاموشی سے ڈرائیو سیٹ پر جا بیٹھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈالا۔ وہاں ناخن کی سائز کا ایک نہایت باریک ٹرانسمیٹر چھپا ہوا تھا۔ اگر وہ اس کا چھوٹا سا سوئچ دبا دیتی تو باہر کی دنیا سے رابطہ قائم ہو سکتا تھا۔ وہ انگلی سوئچ پر لے کر ہی گئی تھی کہ نگاہ پڑی کھڑکی کے شیشے کے پار۔ ٹرومین مسکراتا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پروین، باہر آؤ۔ وہ خاموشی سے کار سے اتر آئی۔ ٹرومین نے کہیں سے ایک چھوٹا سا اسکینر نکالا اور سر سے پاؤں تک اس کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی اسکینر اس کے بالوں کے قریب گیا، ایک تیز بپ کی آواز ہوئی۔ ٹرومین نے تیوری اٹھائی، نکالو جو بھی چھپایا ہوا ہے۔ پروین نے دونوں ہاتھ بے نیازی سے پھیلا دیے۔ کیا نکالوں؟ ٹرومین نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا اور اسکینر نیچے کی طرف لانے لگا، مگر جیسے ہی اس نے گردن کے پاس اسکین کیا، آلہ مسلسل بیپ کرنے لگا۔ بغیر رکے ٹرومین نے تمسخر سے ہنسا۔ پروین نے سکون سے کہا، میں یہاں کسی کو مارنے نہیں آئی، سینڈر کو بچانے آئی ہوں۔ میں اپنے ساتھ کیوں ہنستا لاؤں گی؟ آپ کا اسکینر ہی خراب ہوگا۔ ٹرومین اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے پورا بدن اسکین کیا، ہنسنے کی ہڈیوں، بازوؤں، کمر، پیٹ، رانوں، یہاں تک کہ جوتوں کے پاس سے گزرا اور اسکینر مسلسل آواز نکالتا رہا۔ ٹرومین، پروین نے پھر ہاتھ پھیلا دیے۔ دیکھ لیا نا، یہ مشین ہی بگڑی ہوئی ہے۔ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر اسکینر خود پر پھیر کر دیکھا۔ آلہ بالکل خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں سردی اتر آئی۔ خود سے حوالے نہیں کرو گی تو میں تمہیں زینڈر کے پاس نہیں لے جاؤں گا، سمجھی؟ پروین نے اندر ہی اندر بے اختیار راہ بھری، پھر آہستگی سے ہاتھ بالوں میں لے گئی، انگلیوں کے پھولوں سے ٹٹولا اور ایک پال کی طرح باریک فولادی تار نکالی جو بڑے آرام سے بالوں میں گم ہو جاتی تھی۔ یہ تاریں کھولنے کے لیے اس کا خفیہ ہتھیار تھا۔ تار نکالنے کے بعد جو میں نے دوبارہ اس کے بال اسکین کیے۔ اس بار اسکینر خاموش رہا، مگر جیسے ہی اس نے چہرے کے قریب آلہ کیا، دوبارہ آواز گونج اٹھی۔ پروین نے بے تاثر لہجے میں کہا، میری ناک کی ہڈی نکلی ہے، اندر دھات لگی ہوئی ہے، اسی لیے آواز آ رہی ہے۔ جو میں نے ترچھی نظر سے اسے دیکھا، کیا تم سمجھتی ہو میں تمہیں خود سے کم جانتا ہوں؟ تمہیں شاید علم نہ ہو، مگر میں تمہیں آئینے سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ پروین نے پلکیں جھپکی، پھر مجبوری سے اپنی زبان کے اندرونی حصے سے ایک ننھی سی سفید چیز نکالی جو بالکل دانت جیسی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اسکینر اس کے قریب آیا، پھر زور سے بیپ کرنے لگا۔ جو میں نے سرد لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہے میری چھوٹی خادمہ؟ پروین بالکل سرد لہجے میں بولی، زہر ہے ٹرومین۔ اس نے پھر اسکینر نیچے کی طرف بڑھایا، ہنسلی کے قریب آلا، پھر چیخنے لگا۔ اس بار ٹرومین کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی پروین نے ذرا سا جھک کر اپنی ہڈیوں کے پاس سے اپنی جلد کے ہی رنگ کی ایک نہایت باریک ڈور نکالی۔ وہ اس قدر باریک تھی کہ اگر کوئی اجسام مکبر سے بھی دیکھتا تو شاید ہی پہچان پاتا۔ پروین نے ہلکی سی کھانسی کے ساتھ وضاحت دی، یہ پتنگ کی ڈور ہے۔ ایسی ڈوریں بہت مضبوط ہوتی ہیں، باریک ہونے کے باوجود بعض اوقات جان لے لینے کے لیے کافی تھی، اس لیے انہیں خفیہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ اکثر اسکینر بھی انہیں پہچان نہیں پاتے تھے۔ ٹرومین کا نکالا ہوا آلہ واقعی بہت حساس تھا۔ اس کے بعد پروین نے آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں سے غیر نمایاں مصنوعی ناخن اتارے۔ ویسے انگلیوں کے ناخن یا تو زہر میں بجھے ہوئے تھے یا کسی خفیہ میکانزم کے ساتھ تیز دھار بن سکتے تھے۔
اس نے کمر سے ایک باریک سی لچکدار تلوار نکالی جسے دیکھ کر اندازہ بھی نہ ہوتا تھا کہ یہ بیلٹ نہیں ہتھیار ہے۔ اس نے جیب سے وہ چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا جو ابھی وہ استعمال کرنے والی تھی، ران کے ساتھ لپٹا ہوا باریک تار الگ کیا، پنڈلی کے ساتھ چھپا ہوا خنجر نکالا اور پھر جوتے اتار کے دکھایا کہ ان کے اندر چھپا نظام انگلیوں کی حرکت سے نوک پر تیز دھار نکال سکتا ہے۔ چند ہی منٹوں میں اس کے قدموں کے پاس 7 8 نہیں 20 کے قریب چھوٹے بڑے خفیہ ہتھیاروں کی قطار بن گئی۔ جو مین ہکا بکا ان سب کو دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کو زد پڑ گیا۔ شفاف مسکراہٹ خود بخود مٹ گئی۔ وہ مشکل بولا، اگر میں تمہیں زینڈر کے پاس لے جاتا تو کیا اس وقت تک میں مر چکا ہوتا؟ پروین نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا، نہیں، آپ نہیں مرتے۔ جو میں نے ذرا سے اطمینان کا سانس لیا ہی تھا کہ وہ پوری سنجیدگی سے ملی، ابھی تو مجھے V16 بھی نہیں ملا، آپ کو مارنے سے پہلے وہ بھی تو لینا ہے۔ جو مین سب کچھ نیچے رکھ دینے کے بعد پروین نے کہا، بس اب کچھ نہیں بچا۔ پھر بھی ٹرومین مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے ایک بار پھر پوری سختی کے ساتھ اسے سر سے پاؤں تک سکین کیا۔ اب تو یقین ہو گیا ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے نا؟ اس کے لبوں پر بہت ہلکی سی تلخ مسکراہٹ تھی۔ جو میں نے سوچ کر سکینر اس کی انگلیوں پر رکھا۔ عام آدمی تو شاید دوبارہ انگلیوں کی طرف متوجہ بھی نہ ہوتا، خاص طور پر اس وقت جب وہ خود اپنے ناخن اتار چکی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے ناخنوں کے بعد سکین کیا، آلہ ایک بار پھر بپ کرنے لگا۔ پروین اس سے خاموشی سے اپنے ہر ناخن کے اندر چھپے شگافوں میں سے انگلیاں لے جا کر 2 باریک سوئیاں نکالی۔ 20 کی 20 ہر ناخن کے اندر 2 سوئیاں چھپی ہوئی تھی، اتنی باریک کہ ننگی آنکھوں نے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ کھان سباتے ہوئے بولی، ہاں، اتنے زیادہ ہتھیار ہوتے ہیں تو خود بھی بھول جاتی ہوں کہ کہاں کیا چھپایا ہے۔ جو میں نے سر لہجے میں جواب دیا، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں اس پر یقین کر لوں گا؟ پروین نے کندھے ہلائے، جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ وہ یقین کرے نہ کرے۔ اب جو میں نے اس کے پیروں کی انگلیوں کے بیچ کے خلا بھی سکین کیے، کئی بار اوپر نیچے کر کے تسلی کرنے کے بعد آخرکار اس نے تمام ہتھیار سمیٹ لیے اور سائڈ پر موجود خالی چراگاہ کی طرف چل پڑا۔ پروین نے پوچھا، اب کہاں جا رہے ہو؟ اب باقی واش روم جا رہا ہوں، اس نے دور جاتے ہوئے کہا، یا تم میرے ساتھ آ کر تصدیق کرو گی؟ وہ کچھ فاصلے پر رکا، پھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ ٹرومین کو اسے فرار ہونے کا کوئی ڈر نہیں تھا، وہ جانتا تھا فی الحال اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ پروین واپس آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں اس نے اگلا سانس بھاری سا محسوس کیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی اتنی سخت تلاشی لی جائے گی۔ اب واقعی وہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن دوسری طرف ابھی تک حالات اتنے بھیانک نہیں ہوئے تھے جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ کم از کم زینڈر زندہ تھا، کہیں نہ کہیں اس کے قریب۔ اس نے 5 منٹ انتظار کیا۔ جیسے ہی بے چینی بڑھنے لگی، اسے دور سے 2 چھوٹے قدم آتے دکھائی دیے۔ ٹرومین واپس آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جس کے سر کی بلندی بامشکل اس کی رانوں تک پہنچتی تھی۔ چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں بوجھل، ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے، یوں لگا تھا جیسے وہ دل ہی دل میں ضد کر کے خاموش کھڑا ہو۔ یہ زینڈر تھا۔ پروین کے دل میں ایک لمحے کو سب آوازیں تھم گئی۔ زینڈر کو دیکھتے ہی پروین کی آنکھیں فوراً چمک اٹھی۔ ٹرومین کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس نے دروازہ کھولا اور تیزی سے گاڑی سے باہر آ گئی۔ زینڈر اسے دیکھ کر چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ممی واقعی اس کے سامنے کھڑی ہیں۔ وہ وہیں کھڑا رہا، آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ چونکہ وہ زیادہ دور نہیں تھے، پروین اسے اور ٹرومین کو صاف صاف بولتے سن سکتی تھی۔ ٹرومین نے بے صبری سے کہا، جلدی کرو۔ زینڈر نے آہستہ مگر ضدی لہجے میں کہا، میں نہیں چاہتا۔ ٹرومین کے لب بیزاری سے مڑ گئے، اچھا، تو کیا تم مجھے مجبور کرو گے؟ زینڈر کے چھوٹے سے چہرے کے تاثرات اچانک بہت سنجیدہ ہو گئے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر اٹھایا اور بھاری آواز میں بولا، ڈیڈی آپ بدل گئے ہیں، آپ نے پہلے کبھی مجھ سے ایسی بات نہیں کی۔ ٹرومین نے سخت لہجے میں کہا، اب حالات بدل چکے ہیں، پہلے میرے پاس تمہارے ساتھ کھیلنے، تمہیں سمجھانے اور تم سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے دنیا بھر کا وقت تھا، لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اب ہمیں جلدی کرنا ہوگی۔ زینڈر کی پلکیں لرزیں۔ میں ممی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس نے سر مزید جھکا کر کہا، کیونکہ تم جانتے ہو، کیونکہ تم نے انہیں مایوس کیا ہے۔
ٹرومین کے ایک جملے نے زینڈر کے کندھے اور بھی جھکا دیے۔ چھوٹا سا جسم جیسے شرمندگی کے بوجھ تلے دبتا چلا گیا۔ ممی نے میرے لیے سرمام حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی، اتنا کچھ کیا، لیکن وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے اور یہ کہ وہ غلط ہے۔ یہیں تک بات پہنچی تھی کہ پروین آگے بڑھی۔ ابھی تک وہ خاموش کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اب اس نے نرم مگر سخت لہجے میں زینڈر سے پوچھا، تو تم اچھی طرح سمجھتی ہو کہ تمہارا کیا کرنا غلط تھا، پھر بھی تم نے ویسے ہی کیا، کیوں؟ زینڈر کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کا پردہ کھول کر اصل سوال سامنے رکھ دیا ہو۔ اس نے پروین کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کی، سر مزید جھکا لیا اور آہستہ سے بولا، کیونکہ وہ ڈیڈی ہیں۔ میں بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ڈیڈی بھی بٹر اسکاچ اور بٹر کپ کی طرح ہیں، وہ بھی میرے بہترین دوست ہیں۔ زینڈر کی ساری دنیا، سارا بچپن، سارا خوف اور ساری امید سالوں سے صرف ایک ہی شخص کے گرد گھومتی رہی تھی، ٹرومین۔ وہی شخص جس نے اسے پالا، چاہے اپنے مطلب کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر پروین نے ٹرومین کی طرف دیکھا۔ اتنا وقت ایک ساتھ گزارنے کے بعد وہ زینڈر کو اچھی طرح سمجھنے لگی تھی۔ وہ بظاہر بگڑا ہوا، اکڑ اور شیطان کی اولاد لگتا تھا، مگر حقیقت میں بہت نازک دل، حد سے زیادہ حساس اور رشتوں کے معاملے میں بہت محتاط تھا۔ اس لیے وہ ہر اجنبی محافظ کو فوراً دشمن سمجھ کر اس پر جھپٹ پڑتا تھا۔ باہر کی دنیا کے نزدیک سب لوگ اس کے لیے ویلن تھے، اس کے دل میں صرف چند ہی لوگ اپنے ہونے کے قابل تھے۔ مثال کے طور پر وہ زبان سے رود کو خالہ کہتا تھا، مگر دل سے کبھی اسے اپنا نہیں مانتا تھا۔ اسی لیے جب وہ نیو یارک آئے، اس نے روت کو بچانے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی، الٹا اسے دھمکیاں دیتا رہا۔ اسی رویے کی بنیاد پر پروین اور سالس دونوں کو یقین ہو گیا تھا کہ زینڈر کے دل میں ٹرومین کے لیے بھی کوئی نرم گوشہ نہیں ہوگا، وہ بس جین سیرم کے تجربات کا ایک اوزار ہے۔ مگر اب پروین کو لگا وہ دونوں مکمل طور پر غلط نکلے ہیں۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی، حتیٰ کہ جب زینڈر جان چکا تھا کہ ٹرومین نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، وہ پھر بھی اسے ڈیڈی کہہ رہا تھا۔ پروین نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے سخت مگر محبت بھرے انداز میں سمجھایا، زینڈر، میں جانتی ہوں کہ تم بہت سمجھدار ہو۔ B15 کا انجیکشن لگنے کے بعد تمہاری ذہانت عام بچوں سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے تم بہت اچھی طرح میری بات سمجھ سکتے ہو۔ جو میں نے ماضی میں تم پر جو بھی مہربانیاں کی، وہ سب صرف B16 کے لیے تھی۔ وہ تمہیں اس لیے پیار نہیں کرتے کہ تم ان کے بیٹے ہو، وہ تمہیں اس لیے چاہتے تھے کہ تم ان کے لیے B16 حاصل کرو۔ اب دنیا میں صرف ایک B16 بچا ہے، اگر تم وہ انہیں دے دو گے تو تم مر جاؤ گے۔ یہ سن کر زینڈر کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر مدھم آواز میں بولا، میں جانتا ہوں۔ پروین چونک گئی۔ تم جانتے ہو؟ زینڈر نے ہلکے سے سر ہلایا۔ جی، ڈیڈی نے مجھے فون کیا تھا، انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتایا تھا۔ پروین مزید حیران رہ گئی۔ اسے تو یقین تھا کہ زینڈر کو دھوکے میں رکھا گیا ہے اور اسی دھوکے میں اس نے سیرم چرایا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ زینڈر جانتا تھا کہ آخر میں صرف ایک شخص بچ سکتا ہے، اور یہ جانتے ہی بھی اس نے سیرم چرانے اور ٹرومین کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ زینڈر نے خاموشی سے ٹرومین کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، ڈیڈی نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ آہستہ آہستہ تب یاد کرنے لگا جیسے خود کو بھی یقین دلانا چاہتا ہو۔ ڈیڈی نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی کہا کہ وہ میرے اصلی والد ہیں۔ وہ ہمیشہ جانتا تھا کہ میں وہ بچہ ہوں جسے وہ کہیں اور سے لے کر آئے ہیں۔ جب بھی ڈیڈی مجھ سے ملنے آتے تھے، وہ مجھے چاکلیٹ لے کر آتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مجھے چاکلیٹ پسند ہے۔ ڈیڈی نے مجھے کبھی نہیں مارا، حتیٰ کہ جب میں ضدی ہوتا تھا تب بھی نہیں۔ وہ مجھے خود سوچنے دیتے تھے، مجھے خود فیصلہ کرنا سکھاتے تھے۔ جب ڈیڈی نے مجھے ممی کے پاس واپس بھیجا تھا، تب بھی انہوں نے مجھے سب کچھ صاف صاف سمجھایا تھا۔ یہ سب سرگوشی جیسی نرم آواز میں کہہ کر زینڈر نے آخر کار ٹرومین کی طرف رخ پھیر لیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور دکھ تھا، لیکن اس بار، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ڈیڈی، آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ ممی کو بھی اغوا کریں گے۔ ایک چھوٹے مگر سنجیدہ بالغ کی طرح وہ پروین کے آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا، بہادری سے ٹرومین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولا، ڈیڈی، اگر آپ ممی کو واپس جانے دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ممی کو آپ کو ڈھونڈنے نہیں دوں گا، میں اپنی موت تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک قدم آگے بڑھا اور چھوٹے چھوٹے بازو پھیلا کر ٹرومین کی ٹانگوں سے لپٹنے کی کوشش کی، جیسے اپنے سارے چھوٹے وعدے اور محبت اسی ایک حرکت میں سمیٹ دینا چاہتا ہو۔
پروین نے اپنے سامنے سنے وجود کو دیکھا جس کے لیے ماں کی محبت اور باپ سے وابستگی دونوں ایک ساتھ آنسو بن کر آنکھوں تک آئے ہوئے تھے۔ اچانک اس کے دل میں عجیب سی گرمی دوڑ گئی۔ بچہ ابھی بھی اپنی ماں کے سامنے اپنی ڈیڈی کی طرفداری کر رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے بالکل بے پرواہی سے جھک کر زینڈر کو اٹھا لیا جیسے کوئی بے جان چیز اٹھا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نہ نرمی تھی نہ ماضی کی یاد، بس ٹھنڈا سا طنز۔ یقیناً مجھے تم سے اچھا سلوک کرنا تھا چھوٹے میاں، ورنہ تم میرے لیے V16 کیوں چراتے؟ یہ سب تو تمہیں استعمال کرنے کے لیے ہی تھا، لیکن اب جب V16 میرے ہاتھ میں آ چکی ہے تو کیا تم واقعی سوچتی ہو کہ میں اب بھی پہلے جیسا رہوں گا؟ یہ کہتے میں نے تقریباً بے دردی سے زینڈر کو جھٹکے سے آگے کی طرف اچھال دیا۔ پروین تیزی سے آگے بڑھی اور گرتے ہوئے زینڈر کو باہوں میں تھام لیا۔ میں نے حقارت سے شانے جھکائے۔ کیا بیوقوف بچہ ہے! اپنے بیٹے پر نظر رکھو میری چھوٹی خدمتکار، ورنہ اگر کبھی میں نے اس پر رحم نہ کیا تو پھر مجھے الزام مت دینا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور گاڑی کی طرف چلا گیا۔ مزے سے مسافر کی سیٹ پر جا بیٹھا، گویا ایک منزل کا اختتام کر کے اگلے منظر کے لیے تیار ہو۔ پروین نے چند لمحے کے لیے اس کی پشت کو گھورا، پھر نظر نیچے کی تو زینڈر کے ننھے چہرے پر صدمے کی لکیر گہرے نقش کی طرح کھینچی ہوئی تھی۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنے گود لیے والد کے اس بھیانک بے رحمانہ روپ سے روبرو ہوا تھا۔ پروین اسے تسلی دینے ہی والی تھی کہ زینڈر خود بول پڑا۔ اس کی آواز ہلکی کانپ رہی تھی، مگر لہجے میں جیسے وہی اپنی ممی کو تسلی دے رہا ہو۔ ممی، ڈرے نہیں، ڈیڈی صرف بس بری باتیں کہتے ہیں بس۔ حقیقت میں ان کے ساتھ رہنا بہت آسان ہے۔ وہ بس بہت تنہا ہے، بس تنہا۔ تنہا کا لفظ اس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ اگر پروین پاس نہ کھڑی ہوتی تو شاید سن ہی نہ پاتی، مگر اس نے صاف سنا اور پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، زینڈر، انسان کا دل بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ صرف تنہائی کسی کو اچھا نہیں بنا دیتی اور نہ ہی اکیلا پن کسی کو معصوم ثابت کر دیتا ہے۔ تم ابھی چھوٹے ہو، مستقبل میں تم خود یہ سب سمجھ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے ساتھ لیا، گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیور کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ زینڈر پیچھے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ مین آگے نزدیک کھڑکی سے باہر جمائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے گاڑی کے اندر اتنی گہری خاموشی چھا گئی کہ صرف انجن کی بھنبھناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ دو پورے دن سڑک پر سفر کرتے گزر گئے۔ آخرکار پروین کو سمجھ آیا کہ ٹرومین انہیں کہاں لے جا رہا تھا۔ یہ جگہ 3 مختلف ممالک کی سرحد پر واقع تھی۔ ایسی سرحدی زمین عموماً کسی ایک ملک کی پوری ذمہ داری میں نہیں آتی۔ یہاں قانون کمزور، نگرانی ڈھیلی اور نظام بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس علاقے میں داخل ہوئی، اسے یوں لگا جیسے وقت 20 سال پیچھے لوٹ گیا ہو۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھیں، جگہ جگہ گڑھے، بارش کے پانی کے پرانے داغ، گندگی کے ڈھیر، خرید و فروخت صرف نقد پر۔ کچھ لوگ اب بھی اشیاء کا تبادلہ کر کے سودا کر رہے تھے۔ عمارتیں زیادہ تر نچلی منزلوں والی، دیواروں کی رنگت جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی، کہیں اینٹیں ننگی، کہیں زنگ آلود لوہے کے دروازے۔ ہوا میں سڑک کے کنارے سڑ چکے کھانے اور بکھرے کچرے کی بدبو بسی ہوئی تھی۔ ایسی جگہوں پر نہ امپیریل لیگ کی شان و شوکت دکھائی دیتی ہے، نہ ہنٹ کارپوریشن جیسے بڑے ناموں کی موجودگی۔ یہ سب کے لیے ایک غیر اہم بھولی بسری زمین تھی۔ پروین نے گاڑی کو ایک خستہ احاطے میں موڑا۔ اندر داخل ہوتے ہی 5-6 ہٹے کٹے آدمی فوراً نمودار ہوئے۔ گاڑی کو پہچانتے ہی آگے بڑھے اور ادب سے جھک کر بولے، مسٹر یال۔ ٹرومین نے معمولی سا سر ہلا کر ان کی تعظیم قبول کی۔ ان میں سے ایک آدمی جلدی سے آگے بڑھا، مسٹر یال، آپ آخرکار آ گئے۔ کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کب پہنچیں گے۔ ہم نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا۔ میں ابھی آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ 2 دن مسلسل گاڑی چلانے، اوپر سے ہر روز عضلات کو سست کرنے والی دوائیں لینے کے بعد پروین واقعی تھکن سے چور تھی۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری، زینڈر کا ہاتھ تھاما اور اوپر کسی کمرے میں جا کر اسے سلانے کا سوچ رہی تھی کہ میں نے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بلند آواز میں کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے رخ موڑ کر بلند آواز میں اعلان کیا، میری چھوٹی خادمات، جاؤ اپنے آقا کے لیے کھانا تیار کرو۔ پروین کے ماتھے پر صاف تیوری ابھری۔ وہ کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ میں نے دھن کی آمیز طنز کے ساتھ اضافہ کیا، اور اگر تم نے انکار کیا تو آج زینڈر کچھ نہیں کھائے گا، ایک لقمہ بھی نہیں۔
پروین کو صاف محسوس ہوا کہ یہ آدمی حد سے بڑی ہوئی ذہنی خرابی کا شکار ہے۔ اتنے سنگین حالات میں بھی اسے سب سے زیادہ مزہ سے تنگ کرنے میں آتا ہے۔ مگر جب اس نے ٹرومین کی آنکھوں میں چمکتی شرارت دیکھی تو ایک لمحے کو وہ خود بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے زینڈر کے ہاتھ پر تھپتھپایا، لہجہ نرم کیا اور بولی، ضرور میں بناتی ہوں۔ زینڈر کو آہستہ سے اپنے سے الگ کرتے ہوئے اس نے رخ بدلا اور ٹرومین کا استقبال کرنے والے شخص کی طرف دیکھا۔ باورچی خانہ کہاں ہے؟ اس آدمی نے ایک نظر ٹرومین پر ڈالی، پھر پروین کی طرف، اور قدرے احترام سے کہا، میرے پیچھے آئیں۔ پوری عمارت ٹرومین کی ذاتی جاگیر لگ رہی تھی۔ لمبی تنگ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ اس شخص کے ساتھ بڑے باورچی خانے تک جا پہنچی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اسے ایک اونچی مگر کرختی سی آواز سنائی دی، کیا ینگ ماسٹر آ گئے ہیں؟ میں ابھی ان کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہی آدمی جو پروین کو اندر لایا تھا چچلا کے بولا، نہیں تم باہر جاؤ۔ باورچن ایک دم ساکت ہوئی، پھر حیرت سے پیچھے ہٹی۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی، گہری سانولی رنگت، جیسے عرصہ دھوپ میں جھلستی رہی ہو۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چوڑا سا چہرہ، تھکی ہوئی مگر تیز نگاہیں۔ اسے یوں یکایک باہر جانے کا حکم ملا تو وہ وہیں جم گئی۔ پھر تیکھے لہجے میں بولی، کیوں؟ جو شخص پروین کو اندر لے آیا تھا اس کا نام فارس تھا، اور ٹرومین کی غیر موجودگی میں یہاں کا سارا انتظام اس کے ہاتھ پہ تھا۔ اس نے ایک کاغذ سے تھوک پھینکا اور اونچی آواز میں ٹپٹ کر بولا، کیوں کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نا باہر جاؤ تو باہر جاؤ۔ ینگ ماسٹر کو آج اس خاتون کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے جلدی۔ باورچن کے چہرے پر ناگواری کی لکیر اور گہری ہو گئی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، مگر تم مجھے اس طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ مجھے خود ینگ ماسٹر نے یہاں کھانا پکانے کے لیے بلایا ہے۔ جب بھی وہ آتے ہیں وہ میرا بنایا ہوا ہی کھانا کھاتے ہیں۔ کیا اس عورت کے ہاتھ میں اتنا کمال ہے؟ یہ کہتے ہوئے اسے تیزی سے مگر ڈرتے ڈرتے آنکھ اٹھا کر پروین کی طرف دیکھا، جیسے دل ہی دل میں ان کا موازنہ کر رہی ہو۔ پروین نے اس کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ اس نے مختصر سوچا، پھر رخ اس کی طرف کر کے پرسکون انداز میں کہا، تم میرے بیٹے کے لیے کھانا بنا دو۔ باورچن لمحہ بھر کے لیے چونکی۔ زینڈر کون ہے؟ پروین نے ہلکی سی سانس لے کر جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ فارس پہلے ہی زینڈر کو دیکھ چکا تھا۔ جب پروین باورچی خانے میں آئی، زینڈر بھی اس کے پیچھے آنا چاہتا تھا، مگر مسلسل سفر نے اس کا ننھا سا جسم نڈھال کر دیا تھا۔ چھوٹا سا سر بوجھل ہو چکا تھا۔ اسی لیے راستے میں ہی پروین نے فارس سے کہا تھا کہ وہ زینڈر کو اوپر والے کمرے میں لے جا کر بستر پر سلا دے تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ باورچی خانے تک آتے ہوئے راستے میں پروین نے اس خستہ حال عمارت میں 7-8 آدمی دیکھے تھے، سب کے سب طاقتور، چوڑے کندھے، سخت چہرے، ہاتھوں میں محنت اور سختی کی نشان۔ پوری عمارت میں اسے پہلی عورت یہی باورچن نظر آئی تھی، اسی لیے وہ جان گئی تھی کہ یہاں کھانے پکانے کی حقیقی ذمہ داری اسی سر پر ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کیسا کھانا پکاتی ہوگی، لیکن فی الحال اسے زینڈر کا پیٹ بھرنا تھا، اس لیے اس نے بحث مناسب نہ سمجھی۔ باورچن ابھی کچھ اور کہنا چاہتی ہی تھی کہ حارث نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا، یہ بڑا باورچی خانہ ینگ ماسٹر کے لیے ہے، تم سائڈ والے چھوٹے باورچی خانے میں جاؤ اور وہاں کھانا بنا لو۔ باورچن نے منہ بنا کر آہستہ سے کچھ بڑبڑایا، مگر فارس کی گھوری دیکھ کر چپ چاپ چھوٹے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ پروین نے ہلکی سی سانس لے کر اپنی آستینیں اوپر موڑی اور کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی وہ چولہا جلانے کے لیے موڑی ہی تھی کہ اوپر والی منزل سے ایک تیز بدتمیز آواز گونجی، چھوٹے کمینے، میں ینگ ماسٹر کی خدمت کر رہی ہوں، میں تمہاری خدمت کس بات پر کروں؟